حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا او کائنات میں بسنے والو اگر تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کے آؤ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی طرح کم و بیش پیغمبر کے 1,44,000 صحابہ کی طرح اس صحیحوال کے رہنے والوں ایمان لے کے آؤ صحابہ کی زندگیاں اپنا کے آؤ میں عرش والا اعلان کرتا ہوں قیامت کے دن مصطفیٰ کے صحابہ بھی جنت کے دروازے پہ ہوں گے اور تم بھی ان کے پیچھے جنت کے دروازے پہ ہوں گے احساس سے صداقت رکھتا ہوں احساس سے صداقت رکھتا ہوں آئین عدالت رکھتا ہوں احساس صداقت رکھتا ہوں آئین عدالت رکھتا ہوں
اور دل میں غیرت، آنکھوں میں حیا اور دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہو۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر جیسا کوئی جری انسان پیدا کر۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات، بولو تو صحیح۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اس رات میں جو اللہ سے جھولی پھیلا کے مانگتا ہے، میرا اللہ اس کی جھولی کو خالی نہیں بھیجتا۔ میرا پیر بھی کامل ہے، میرا یقین بھی کامل ہے۔ اس پورے مجمع کے اندر کون ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا پیر بھی کامل ہے، اس کا یقین بھی کامل ہے؟ میرے کامل پیر نے فرمایا جو اپنے اللہ سے دل کی گہرائیوں سے رو کر مانگتا ہے، اللہ رونے والے کو دے بھی دیتا ہے اور ہنسا کر بھی بھیجتا ہے۔ تو آپ نے اونچی آمین کہنی ہے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا کوئی جری انسان پیدا کر۔ جہاں سے گم حیا ہو، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر۔ جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر۔ علی المرتضیٰ جیسا کوئی شیر خدا پیدا کر۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، جو کہتے ہیں ہمارے ہیں اونچی بولے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ۔ واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام۔ بھائی بات نہ کرے، باتیں نہ کریں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ چیزیں ختم کریں اپنے اندر۔ پروگرام ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے اور تم اپنی میٹنگ کر رہے ہو۔ ادب و احترام سیکھو، وہابیوں ادب و احترام سیکھو۔ یہ بہت بڑی تقریب ہے اور بڑی برکت والی تقریب ہے، بہت بڑی برکت والی تقریب ہے۔ یہ ایسی تقریب ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور سنے کعبہ کے رب کی قسم، ہماری جماعت، ہمارا مسلک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلک کے حق کا کوئی بھی خطیب اس بابرکت تقریب میں بیان کرتا ہے، یا وہ رب کے قرآن سے بیان کرتا ہے یا کملی والے کے فرمان سے بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ ہے؟ اونچی بولو، مسلمانوں بولو، اور کچھ ہے؟ وہ
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو لو ہیں اور کچھ ہمارے پاس ہے ایھا الناس فإن خیر الحدیث کتاب اللہ جھوم کے سبحان اللہ اللہ کی قسم تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے نصیبے میں سونے رب کا قرآن آیا ہے کملی والے کا فرمان آیا ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اس تقریب میں اس محفل میں آپس میں گفتگو نہ کریں بلکہ بیان پہ توجہ کریں حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ جو اس کائنات میں رحمت للعالمین بن کے آئے شفیع المذنبی بن کے آئے محسن انسان بن کے آئے ہادی الدوراں بن کے آئے حاصل ایمان بن کے آئے حامل قرآن بن کے آئے ماہدر خشاں بن کے آئے ہادی اکرم بن کے آئے رہبر اعظم بن کے آئے خلق کا ہندم بن کے آئے نازش آدم بن کے آئے ساقی کوثر بن کے آئے شاف محشر بن کے آئے علم کا دریا بن کے آئے لطف سراپا بن کے آئے عفو کا آقا بن کے آئے غم کا مداوا بن کے آئے مخبر صادق بن کے آئے رحمت خالق بن کے آئے سید الکونین بن کے آئے آمنہ کا نور عین بن کے آئے جد الحسنین بن کے آئے امام الکونین بن کے آئے امام القبلتین والحرمین بن کے آئے سید الرسل بن کے آئے ختم الرسل بن کے آئے افضل الرسل بن کے آئے امام کل بن کے آئے سید الانبیاء بن کے آئے امام الانبیاء بن کے آئے اشرف الانبیاء بن کے آئے مصدق الانبیاء بن کے آئے خطیب الانبیاء بن کے آئے خاتم الانبیاء بن کے آئے مشرق و مغرب کے نبی بن کے آئے شمال و جنوب کے نبی بن کے آئے فلکیوں فرشیوں کے نبی بن کے آئے نوریوں ناریوں خاکیوں کے نبی بن کے آئے بریوں بحریوں کے نبی بن کے آئے اس کائنات میں آئے تو نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں حضرات محترم میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس کا لفظی اور سادہ مفہوم بیان کیا رب کائنات نے بالکل ہی کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے کائنات میں زندگی گزارنے والوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو حوض کوثر کا مہمان بننا چاہتے ہو عرش عظیم کے سائے میں جگہ پانا چاہتے ہو تو آؤ اس کا آسان نسخہ ہے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ صحابہ کی طرح جذبہ لے کے آؤ صحابہ کی طرح پکار لے کے آؤ صحابہ کی طرح
دعوت لے کے آؤ صحابہ کی طرح، کردار لے کے آؤ صحابہ کی طرح، زندگیاں اپنا کے آؤ صحابہ کی طرح، منہج لے کے آؤ صحابہ کی طرح، عقیدہ بنا کے آؤ صحابہ کی طرح، پیغمبر کے دیوانے بن کے آؤ صحابہ کی طرح، مصطفیٰ کے پروانے بن کے آؤ صحابہ کی طرح، پیغمبر کے قرآن و سنت کے دیوانے بن کے آؤ۔ جس طرح پیغمبر کے کم و بیش 1,44,000 صحابہ میں سے کوئی ایمان سے نہیں پھرا، کوئی دین سے نہیں پھرا، کوئی عقیدہ توحید سے نہیں پھرا، کوئی پیغمبر کے دامن اقدس کو چھوڑ کر نہیں گیا، کسی نے کتاب اللہ اور سنت نبوی کو نہیں چھوڑا، ان کو پہاڑوں سے گرایا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، ہتھ کڑیاں پہنائی گئی، ان کو تیل کے ابلتے ہوئے کڑھائی میں چلایا گیا، ان کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں کی گئی، ان کے جسموں کا کیما کیما کیا گیا، ان کو بند کوٹریوں میں بند کر کے ان کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا، ان کو وطن چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ کنبہ قبیلے کو خیر بات کہنا پڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ اپنے جسم اور تن کے کپڑوں کو اتارنا پڑا، اپنی جائیداد، اپنے مال، اپنی فیکٹری، اپنے کارخانہ، اپنے پیسے روپیہ درم و دینار بینک بیلنس کو چھوڑنا پڑا۔ ارے کس کے لیے؟ پیغمبر اقدس کی سنت کی خاطر، توحید کے عقیدے کی خاطر، قرآن کے تحفظ کی خاطر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سہیوال کے رہنے والوں، اللہ نے اتنی بڑی بات کی، اللہ عز و جل نے اتنا کھلا اعلان کیا، آؤ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جیسا ایمان بنا کے آؤ، میں تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا، تمہیں پیغمبر کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بنا دوں گا۔ ہے اللہ کون صحابہ؟ کس صحابہ کی بات اللہ نے کی ہے؟ وہ کون صحابہ ہے جن کے بارے میں تاجدار ختم نبوت نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ مختلف مقامات پہ مختلف صحابہ کو جنت کی بشارتیں آقا نامدار نے نعت کے وحی نے زبان نبوت سے سنائی ہے۔ اور سہیوال کے اس جامع مسجد میں بیٹھ کر سننے والوں، آپ کے سامنے آج شان صحابہ، آج صحابہ کی عظمت، آج صحابہ کا بیان لیلۃ القدر کی رات میں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں، اپنی عملی سستیوں کو خیر بات کہہ دیں، اپنی جہالت کو ہم چھوڑ کے ہم توحید سنت کے علم کی روشنی میں آ جائے۔ اگر جھوٹے ہیں جھوٹ کو چھوڑ دے، غیبت کرتے ہیں غیبت کو چھوڑ دے، چغلی کرتے ہیں چغلی کو چھوڑ دے، زنا شراب کے مرتکب ہے اس کو چھوڑ دے، سودی کاروبار کے مرتکب ہے اس کو چھوڑ دے۔ اللہ صحابہ کی زندگیوں کا تذکرہ سن کے، صحابہ کی سیرت کا تذکرہ سن کے اپنے آپ کو اس طرح بنانا چاہیے جس طرح صحابہ مصطفیٰ کے دیوانے تھے، صحابہ پیغمبر کے پروانے تھے۔ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہ دے شاہی دربارانو بٹھا، پر زمانے وچ ایسی مثالی نہیں ملتی جنہیں میں محمد دے یارانو بٹھا۔ صحابہ کوئی عام ہستی نہیں، میں صرف 2 گھنٹہ آپ کے سامنے بات کروں گا، توجہ ہے؟ میں سپیکر کا محتاج نہیں کہ قاری صاحب نے واجستہ کیوں کی یہ تیز کرو جی، ٹھیک نہیں، میں اللہ کی توفیق سے بولوں گا۔ بولو کس کی توفیق سے بولوں گا؟ صرف آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ خدا را میری ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے، توجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اتنی محبت کی، قرآن مجید کے پہلے سپارے میں میرے رب نے ایک قانون پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ پیش کیا ہے۔
ماشاءاللہ کتنی پیاری قرات میں آپ نماز تراویح میں حفاظ کرام سے اللہ کا قرآن سن رہے تھے، دل خوش ہو رہا تھا۔ کاش میں بھی سہیوال کا رہائشی ہوتا، روزانہ ان کے پیچھے آ کے میں بھی نفل ادا کرتا۔ اللہ والو علماء کی قدر کیا کرو۔ دیکھو صحابہ علماء ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، بولو صحابہ علماء ہیں کہ نہیں؟ حفاظ ہیں کہ نہیں؟ سارے مل کے بولو نا، ہیں؟ چند منٹ بولوں گا، پتہ نہیں چلے گا، آخر دعوانا ہو کہہ دوں گا۔ صحابہ علماء ہیں کہ نہیں؟ اونچی بولو، سارے بولو، صحابہ علماء ہیں کہ نہیں؟ صحابہ حفاظ ہیں کہ نہیں؟ ان کی قدر کون کر رہا ہے؟ بولو ان کی قدر کون کر رہا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، جیسا کہ لوگ ایمان لے کے آئے، صحابہ ایمان لے کے آئے، صدیق و عمر، عثمان و حیدر، صحابہ ایمان لے کے آئے، کہہ دو رضی اللہ عنہ، پھر کہہ دو رضی اللہ عنہ، ایمان لے کے آئے۔ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ کیا کہنے لگے؟ کیا ہم ایمان لائے؟ نعوذ باللہ، جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ جس طرح میرے پیغمبر کے دیوانے صحابہ ایمان لائے۔ تو سننے والوں نے کیا کہا؟ کافروں نے کیا کہا؟ منافقوں نے کیا کہا؟ دشمنان اسلام نے کیا کہا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے باغیوں نے کیا کہا؟ کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ صحابہ پہ تبرہ کیا، صحابہ پہ انگلی اٹھائی، صحابہ کو گالی دی، صحابہ کو بے وقوف کہا۔ میرے رب العالمین نے میں قرآن جو کیا فرمایا، خبردار خبردار، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے، جو صحابہ کو جہنمی کہتا ہے وہ خود جہنمی ہے، جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے وہ خود تبرعی ہے، جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ خود گالی کا مستحق ہے، جو صحابہ کو ایمان والا نہیں مانتا وہ خود ایمان والا نہیں ہے، جو صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے اس کا اپنا ایمان کوئی نہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ میرے رب نے فوراً جواب دیا، اور میرے پیغمبر کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں، انگلی اٹھانے والوں، خبردار کوئی محمد کے صحابہ پہ انگلی اٹھائے گا تو میں رب ان کو جواب دوں گا۔ میرا محمد بعد میں بولے گا، صدیق بعد میں بولے گا، فاروق بعد میں بولے گا، عثمان حیدر بعد میں بولیں گے، وکیل صحابہ بعد میں بولیں گے، لیکن میں رب پہلے بولوں گا۔ کون ہے جو پیغمبر کے صحابہ پہ انگلی اٹھائے؟ میں وہ انگلی بھی وہ ہاتھ بھی برباد کر دوں گا جو محمد کے صحابہ پہ اٹھائے۔ تو سب سے پہلا وکیل صحابہ کون ہے؟ اونچی بولو۔ میرے بھائیوں، میں اسلام کے ناطے سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے میں آپ سے مخاطب ہوں، میں فرقہ بندی کی طرف نہیں جا رہا۔ نہ آج کل معاشرہ ہمیں فرقہ بندی میں جانے دیتا ہے، نہ فرقہ بندی کی طرف جانا چاہیے۔ آؤ بس اللہ کے قرآن کی طرف آؤ اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف آؤ۔ بولو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ کہاں گئے وہ امام محترم جو ابھی نماز پڑھا رہے تھے؟ بیٹھے ہی چلے گئے؟ چلو آپ کو تو پتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ روزے دارو، اللہ رسول کے پیارو، آگے مولانا کہہ رہا ہے جنت کیا قدار ہو۔ مولانا تجھے کس
کسی نے یہ اتھارٹی نہیں بخشی کہ تو کسی کو جنت کا حقدار کہے. جنت کو حقدار وہ کہہ سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ اور عقیدے کو سمجھو میرے بھائیوں، عقیدے کو سمجھو. کعبہ کے رب کی قسم، آج پوری دنیا میں آج جنگ چھڑی ہوئی ہے. آج کفر اسلام کی جنگ ہے، آج توحید اور شرک کی جنگ ہے، اور پوری دنیا میں دعوت و جہاد کے میدانوں کو سجایا گیا ہے. آج پوری دنیا میں جو جنگ ہے وہ صرف توحید اور شرک کی جنگ ہے. کافر اپنے معبودان باطلوں کو بچانا چاہتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، اور مسلمان مجاہد رب کے قرآن کے تحفظ کے لیے، آمنہ کے لال کی حرمت کے تحفظ کے لیے، اور لوگوں صحابہ کے عصمت کے تحفظ کے لیے یہ میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ جو برسر پیکار ہے، مخلص ہے، تیرے دین کے ساتھ، تیرے صحابہ کے ساتھ، تیری توحید کے ساتھ، تیرے پیغمبر کی سنت کے ساتھ دن دگنی رات چگنی ان مجاہدین کو ترقی عطا فرمائے. صحابہ کرام علماء ہیں، حفاظ ہیں. ہائے 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 قاری صاحب قرآن کی سورہ نور نکال دیں. کون سی سورت ہے؟ بولو تو صحیح. یہ سورہ نور کیوں اتری؟ سورہ نور کیوں اتری؟ بولو تو صحیح، اونچی بولو. سورہ نور کیوں اتری؟ اماں مانتے ہو؟ پھر گھبراتے کیوں ہو؟ بولو. اماں عائشہ کے شان میں اتری. بول بول. امی عائشہ رضی اللہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. امی عائشہ. ظالموں نے، منافقوں نے جو پیغمبر اقدس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، آقا نامدار کے پیچھے خطبہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، پیغمبر کی نبوت کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور لوگوں سنو، توجہ کرو، اپنے آپ کو مومن بھی کہلاتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، صحابی رسول بھی کہلاتے ہیں، پیغمبر اقدس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. اچانک جب نگاہ پڑی منافقوں کی، روشنی نکل آئی، سورج نکل آیا، اور دن کی دوپہر ہے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابی رسول کے ساتھ، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی بستی میں داخل ہوئی. اللہ اکبر. میری تیری اماں کو پتہ نہیں ہے منافقین نے کیا بات کہی ہے. او بھائیو غور کرو. اب اللہ اکبر. امی جان بے خبر ہیں، امی جان کو پتہ نہیں، لیکن منافقوں نے طوفان کھڑا کر دیا. اور لوگوں امی عائشہ پہ بہتان لگایا، امی عائشہ کو برا کہا، پیغمبر کے بستر پہ حملہ کیا، پیغمبر کے حرم پہ حملہ کیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی بہادری ہے، کتنی بڑی جسارت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے. پیغمبر کے بستر پہ، پیغمبر کے حرم پہ حملہ کیا. یہ بات پھیلتی پھیلتی اور بھائیوں تاجدار ختم نبوت تک پہنچی. پھر کیا ہوا؟ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے گھر آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھتے، پوچھتے عائشہ کیف تیکم، تیرا کیا حال ہے؟ بس یہ پوچھ کر چلے جاتے. امی عائشہ سوچنے پہ مجبور ہوئی. وہ پیغمبر جو کبھی کبھار اپنے رب کو کہتا ہے عرش عظیم کے مالک، میرا دل یہ عائشہ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، میرے دل کے معاملے میں مجھ سے نہ پوچھنا، میری اور بھی بیویاں ہیں، عائشہ سے میرا پیار
اور ہے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر اقدس جو میرے پاس بیٹھتے، میرے بستر پہ بیٹھتے، میرے ساتھ لیٹ بھی جایا کرتے، مجھ سے پوچھتے تھے، کبھی پیار کا انداز ہوتا مجھے ایسا کہہ کے نہ بولتے بلکہ فرماتے اے میری حمیرہ۔ حمیرہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے چہرے کے رخساروں پہ لالی ہو انار کی طرح۔ او بھائیو غور کریں، لالی ہو اس کو حمیرہ کہا جاتا ہے۔ کبھی خوشی کے عالم میں حمیرہ کہہ کے پکارتے۔ آج وہ مصطفیٰ، آج وہ پیغمبر مجھے صرف اتنا کہ